یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ یزید کے دربار میں حضرت امام حسین کا سر تو لے جایا گیا، لیکن اس وقت بھی امام حسین کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔ تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کی ہار نہیں ہوئی ہے بلکہ یزیدیت کی ہار ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین کے تعلق سے کل گفتگو ہوئی اور آج یہ شہیدان کربلا کی دوسری مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اور ہم سب کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین نے ایک مرتبہ دو تختیاں لکھیں، تختی لکھی، ہر ایک نے کہا کہ ہماری تحریر اچھی ہے، یعنی حضرت حسن نے کہا کہ میری لکھاوٹ اچھی ہے، امام حسین نے کہا کہ میری لکھاوٹ اچھی ہے، میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے۔ اب فیصلے کے لیے سب سے پہلے اپنے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس لے گئے۔ آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے چٹکی میں فرما دیا کرتے تھے، چند لمحے میں فیصلے فرما دیتے تھے، لیکن مگر یہ فیصلہ نہ فرما سکے کہ تختی کس کی اچھی ہے، حضرت حسین کی یا حضرت حسن کی، اس لیے کہ کسی صاحبزادے کی دل شکنی منظور نہ تھی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اپنی امی کے پاس لے جاؤ، وہ فیصلہ کر دیں گی۔ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اماں جان آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ نہ کر سکوں گی، اس معاملے کو تم لوگ اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ، اس معاملے کو نانا جان کے پاس لے جاؤ۔ شہزادے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آ گئے اور عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ فرما دیں، کہ یہ فیصلہ لے کر کے ہم اپنے ابو کے پاس بھی گئے تھے، امی کے پاس بھی گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ ساری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے حضور نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کو ملال ہوگا، حسین کو تکلیف ہوگی، اور حسین کی تحریر کو عمدہ کہوں تو حسن کو رنج ہوگا،
اور کسی کا رنجیدہ ہونا، کسی کا غمگین ہونا انہیں گوارا نہیں تھا۔ تو اب یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حضور نے اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبریل کریں گے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ حضرت جبریل کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بحکم رب جلیل نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا فیصلہ خداوند قدوس فرمائے گا، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اور میں اس کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں، اللہ کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں اس جنتی سیب کو تختیوں کے اوپر گرا دوں، اور جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ اس طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اب دونوں تختیوں کو ایک جگہ رکھا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں کے اوپر سیب گرایا، سیب کو چھوڑا کہ یہ سیب کس تختی پہ جا کر کے گرتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ کس طرح فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستے ہی میں سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر اور آدھا دوسری تختی پر جا کے گر گیا۔ ایک سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں تختی پہ جا کر کے گرا۔ اس طرح احکم الحاکمین جل جلالہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریر اچھی ہیں، اور کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر دوسرے کی دل شکنی کو گوارا نہ فرمایا کہ کسی کو تکلیف پہنچے، یہ خدا کو بھی گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انوکھا فیصلہ فرمایا کہ سیب کے دو ٹکڑے راستے ہی میں ہو گئے اور ایک ایک ٹکڑا ایک ایک تختی پر گر گیا۔ پتہ چلا کہ حضرت امام حسن و حسین کی دل شکنی نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، نہ حضرت علی کو پسند ہے، نہ حضرت فاطمہ الزہرا کو پسند ہے، نہ حضرت جبریل کو پسند ہے، نہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انوکھا فیصلہ فرما دیا، اور لوگوں کو اس سے یہ سبق مل گیا کہ حضرت حسن و حسین خدا کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ مقام ہے، مگر افسوس کہ مخالفین کو ان کی عظمت اور رفعت نظر نہیں آتی۔ جسے نہیں ماننا ہے اس کے سامنے آپ ہزار دلیل دیجئے وہ نہیں مانے گا، آپ کتنا بھی اسے کہیے وہ نہیں سمجھے گا۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اندھے کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تو وہ دیکھے گا کیا؟ آپ اسے سونا دکھائیے، چاندی دکھائیے یا لوہا پتھر دکھائیے، اسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اسی طرح جس کی عقل ختم ہو جاتی ہے اسے آپ انبیاء کے واقعات سنائیے، انبیاء کی رفعتیں بتائیے، اولیاء کی رفعتیں بتائیے، شہداء کی عظمتیں بتائیے، لیکن ان کے دماغ میں نہیں آتا، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے یہ کوئی اچانک والا معاملہ ہے؟ یعنی اچانک ایسا ہو گیا کہ یزیدی لشکر 22,000 کا ادھر سے آیا، ادھر سے 72 کا لشکر گیا، اور ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے چلے گئے، تو کیا اچانک ہو گیا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ معاملہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں ہے، یعنی اچانک والا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے مشہور ہو گئی تھی۔ کہاں پر شہید ہوں گے، کون شہید کرے گا، کس جگہ پر شہید ہوں گے، ان کے قافلے کے کجاوے کہاں پر رکھے جائیں گے، اونٹ کہاں پر بندھیں گے، کہاں پر شہید ہوں گے، وہ ساری تفصیل پہلے ہی سے معلوم تھی، اور یہ شہادت مشہور تھی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی
پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی کی شہرت بھی عام ہو گئی تھی، شہادت کی شہرت بھی عام ہو گئی تھی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کے جانثار رضی اللہ تعالی عنہم سبھی لوگ آپ کے زمانے شیر خوارگی ہی میں جان گئے، یعنی حضرت امام حسین کے دودھ پینے کے زمانے ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت ہی بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل پہلے ہی سے معلوم تھی، ان احادیث کریمہ سے ثابت ہو گیا جو آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا، حضور کی گود میں نے امام حسین کو دیا، اور پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں، حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں، اور حضور ہر وقت اپنی امت کی یاد میں روتے تھے، اور یہاں پر حضرت امام حسین کی یاد میں رو رہے تھے، گود میں لیے ہوئے ہیں پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور زندگی بھر کتنا روئے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، سرد ہونے کا مطلب ٹھنڈا ہو جانا، جہنم مانے جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کیا اللہ اب بھی جہنم ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ کیوں کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب نے رو رو کر کے دریا بہا دیے تو کیا یہ جہنم کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہ ہوگی؟ یہ حضور امت کی یاد میں روتے تھے۔ حضرت امام حسین کو گود میں لیا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے چچی جان سنو، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی ہے ان امتی ستقتل ابنی ھذا، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، یعنی میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت اس میرے بیٹے کو شہید کرے گی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ انہیں تعجب ہوا کہ کیا اس بچے کو شہید کر دیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اور پھر جبریل علیہ السلام میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے ہیں۔ حضرت امام حسین جہاں شہید ہونے والے تھے وہاں کی لال مٹی بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے لا کر کے حضور کو عطا فرما دی تھی۔ تو پتہ چلا کہ شہادت کی خبر بچپن ہی سے مشہور تھی، حضور بھی جانتے تھے۔ اور ابن سعد اور طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف، یعنی میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ ارض کا معنی ہوتا ہے زمین، اور طف یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو حضور نے کیا خبر دی کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ ارض طف ہے کیا، ارض طف ہے کیا؟ تو
حضرت جبریل میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے ہیں اور کہا ہے کہ ارض طف میں قتل کیے جائیں گے، اور مجھ سے کہا ہے کہ یہ حسین کی خوابگاہ کی مٹی ہے، یعنی حضرت امام حسین کی جہاں شہادت ہوگی وہاں کی یہ مٹی ہے۔ اب طف جو ہے یہ قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، کوفہ کے قریب اس جگہ کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اسی کو ارض طف حضور نے فرمایا۔ تو حضور کو معلوم تھا کہ امام حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے، تو آپ ان کو چومنے لگے اور پیار کرنے لگے۔ تو فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا، ان امتک ستقتلہ، اس بارش کے فرشتے نے کیا کہا؟ ان امتک ستقتلہ، یعنی آپ کی امت حسین کو قتل کرے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی بھی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، اس مٹی کو حفاظت سے رکھ دو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ علم غیب مصطفیٰ دیکھو، حضور فرماتے ہیں کہ یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں غیب کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا اس وقت ام سلمہ بھی باحیات رہیں گی، ام سلمہ بھی باحیات رہیں، تبھی تو دیکھیں گی کہ یہ مٹی خون بن گئی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا تب تک تم بھی باحیات رہو گی اور دیکھو گی۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا، ایک چھوٹی سی بوتل میں بند کر لیا، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خون بن گئی۔ وہ مٹی حضرت امام حسین کی شہادت کے دن یعنی 10ویں محرم الحرام کو وہ مٹی خون بن گئی۔ پتہ چلا کہ حضور کی زبان سے جو بات نکلی تھی وہ بعین ہی حق ہو کر ثابت ہوئی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مٹی خون بن جائے گی، تو وہ مٹی خون بن گئی اور دیکھنے والے سمجھ گئے کہ ہاں اب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ یہ تو ایک مٹی کا خون بننا تھا۔ آج بھی حضرت امام حسین کی کرامت جاری ہے کہ جس پتھر پر حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا، آج بھی محرم الحرام 10ویں محرم الحرام کو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا ہے۔ یہ کرامت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سر کٹ گیا ہے لیکن کرامت جاری ہے، زبان سے کلمات جاری ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ پتہ چلا کہ شہید مرتے نہیں زندہ ہوتے ہیں، شہید مرتے نہیں زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر، یہ تو حضور نے فرمایا تھا، وہ روایتیں آپ نے سماعت کی،
اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے. حضرت علی کربلا سے گزر رہے تھے کہ اچانک ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت کیا. لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے. اس زمین کا نام کیا ہے؟ کربلا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے تو کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. زمین آنسو سے گیلی ہو گئی، بھیگ گئی. اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے انا ولد الحسین یقتل بشاطی الفرات بموضع یقال له کربلا. اب تو صاف صاف حضور نے ارشاد فرما دیا. کیا فرمایا؟ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں. اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں ایسا فرمان میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے، اس لیے کربلا کا نام سن کر اور اس جگہ پر میں حاضر ہوں تو اس کا نام سن کر کے میں رو رہا ہوں. اور ابو نعیم اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی قبرگاہ سے گزرے، یعنی جہاں پر حضرت امام حسین کی شہادت ہونے والی تھی وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت علی نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، کربلا کی جنگ نہیں ہوئی، لیکن حضرت علی وہاں سے جب گزرے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے. آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے. تو حضرت علی کو بھی ساری سچویشن خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے، کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون کہاں پر شہید ہوگا، کہاں پر اونٹ باندھے جائیں گے، کہاں پر کجاوے رکھے جائیں گے. یہ سب چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھی. ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور نے بھی اس کا بار بار ذکر فرمایا. اور شہادت حضرت امام حسین کے عہد طفلی ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی. بچپن کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین کی شہادت خوب مشہور ہو گئی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپے چپے کو پہچانتے تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا اور ان کے خون کہاں پر بہیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ نبی کہ خداوند قدوس جن کی رضا جوئی فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے، جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشاروں پر چلا کرتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرہ ذرہ پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا
نہیں فرماتے ہیں، اور نہ حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حسین کی خبر شہادت نے تو دل و جگر کو پارا پارا کر دیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے۔ اور اہل بیت، ازواج محترات، صحابہ کرام، سب لوگ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتا، جبکہ آپ کی دعا کا یہ حال ہے۔ حضور کی دعا کا کیا حال ہے؟ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور کی زبان سے دعا نکل جائے اور وہ مقبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور جو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب حضرت امام حسین کے شہید نہ ہوں ایسی دعا حضور نے نہیں فرمائی، نہ حضرت فاطمہ نے فرمائی، نہ حضرت علی نے فرمائی، نہ دیگر صحابہ کرام نے کی، نہ حضور کو دعا کرنے کے لیے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ یہ حادثہ ٹل جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو، ان پر تکالیف اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کہ اب نبی کوئی ہو نہیں سکتا، تو نواسے رسول کا درجہ اس طرح بلند سے بلند تر ہو جائے، اور رضائے الہی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں ان کی عظمت اور رفعت کا بول بالا ہو جائے، بول بالا ہو جائے۔ اس لیے حضور نے حضرت امام حسین کے بچنے کی دعا نہیں فرمائی۔ اب اتنی بات سننے کے بعد ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں، عاشقان حسین ہیں، تو ہمارے دل میں تو ایسے سوال نہیں آتے کہ کیوں نہیں بچایا؟ جب حسین کو نہیں بچا سکے تو امت کو کیسے بچائیں گے؟ حضرت فاطمہ جب اپنے بیٹے کو نہ بچا سکی تو امت کو کیسے بچائیں گی؟ تو یہ سارے سوالات جو ہیں، جو دشمن حسین ہیں، یزیدی ہیں، انہیں یہ سارے سوال سوجھتے ہیں، وہابی دیوبندی ہیں، انہیں یہ سارے سوال سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں بچایا، کیوں نہیں دعا کی؟ تو اس کا بھی جواب موجود ہے۔ بعض گستاخان جو اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے تو دوسرے کو کسی مصیبت سے کیا بچا سکتے ہیں؟ ایسی باتیں کہہ کر کے وہ لوگوں کے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمان جنہیں الف کا بالا نہیں آتا، انہیں اگر ایسی بات سمجھائی جائے کہ دیکھو اللہ کے رسول کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہا کس طرح؟ کہ دیکھو اپنے بیٹے کو شہید ہونے سے نہیں بچایا تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ اس طریقے کی باتیں کر کے وہ ایمان کو چھین لیتے ہیں، اور سامنے والے کے دماغ میں جو ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر پکا ایمان والا ہو، پکا عاشق رسول ہو اور کچھ تھوڑا پڑھا بھی ہو تو وہ ایسے شخص کو بھی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو کیا جواب دینا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی۔ اگر حضور کوشش فرماتے اور کہتے یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے تو وہ ٹل جاتی، حضور نے کوشش ہی نہیں فرمائی، اس لیے آپ نے ان کے لیے قتل سے محفوظ رہنے کی دعا ہی نہیں کی،
اور جب آپ نے ان کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی تو پھر یہ کہنا ہی سراسر غلط ہے کہ وہ اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے۔ یہ بات ہی تمہاری غلط ہے کہ اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے۔ حضور نے دعا ہی نہیں، اگر دعا فرماتے اور پھر بھی یہ معاملہ ہو جاتا تو تمہارا اعتراض صحیح ہوتا کہ حضور نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی اور شہید ہو گئے، لیکن حضور نے دعا ہی نہیں فرمائی، کوشش ہی نہیں فرمائی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے کہ ہمارا کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو اور ہمارے پاس ڈوبنے سے بچانے کے لیے کشتی وغیرہ تمام سامان مہیا ہوں، مگر ہم بچانے کی کوشش ہی نہ کریں تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکے۔ ہاں، اگر ہم بچانے کی کوشش کرتے اور نہ بچا پاتے تو البتہ یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم نہیں بچا سکے۔ تو اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بچانے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کے بچانے کی کوشش نہیں فرمائی، لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو نہیں بچا سکے۔ خدائے تعالیٰ تم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اعتراض کرنے والوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور بعض گستاخ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الانبیاء کے نواسے اور صحابی ہیں، جن کے درجے کو بڑے سے بڑا ولی اور غوث قطب بھی نہیں پہنچ سکتا، جب وہ اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی جان نہیں بچا سکے تو دوسرا کوئی غوث اور قطب کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ غوث قطب ابدال سے اونچا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جب حسین اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نہ بچا سکے تو پھر یہ غوث قطب اور اولیاء جو ہیں یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ایسی باتیں کر کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے۔ اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے، اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے۔ اور جان بچانے کا راستہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین چاہتے کہ جان ہی بچانا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یزید کی بیعت کر لیتے اور پھر اپنے گھر پہنچ جاتے، اپنے ساتھیوں میں پہنچ جاتے، پھر اس کی بیعت کا انکار کر دیتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، یزید کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ لیکن جان بچانا مقصد نہیں تھا، اسلام بچانا مقصد تھا، اسلام کو بچانا مقصد تھا۔ اس لیے جان بچانے کے لیے تو حرام چیز کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ شریعت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی آپ جان بچانے کے طور پر کھا سکتے ہو۔ اور جان بچانے کے لیے شریعت نے جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے، وقتی طور پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے، جان بچ جائے اتنا ہی۔ تو جان بچانے کے لیے امام حسین اتنا تو کر سکتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیعت کر لیتے اور پھر توڑ دیتے تو سب کی جان بچ جاتی، لیکن نہیں، جان نہیں بچانا تھا، اسلام بچانا تھا، شریعت بچانی تھی۔ تو آپ جان بچانے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے بھی یزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے اور جب دشمن کی گرفت سے آزاد ہو جاتے تو انکار کر دیتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان بچانا نہیں تھا بلکہ جان دے کر کے اسلام بچانا تھا۔ اور رہی عزیز و اقارب کی جان بچانے کی بات، تو آپ کے عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی۔ جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے ان کی دنیاوی زندگی جو ہے اتنی ہی تھی کہ اب ان کی زندگی یہیں پہ ختم ہوتی تھی۔
تو جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسے کوئی بچا سکتا نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساعت آگے پیچھے نہیں ہوگی، جب موت آ جائے گی تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا جب کہ اس کا وقت آ جائے گا۔ جب وقت آ جائے تو اللہ مؤخر نہیں فرماتا ہے۔ اگر یہ معقول جواب، یہ باتیں اعتراض کرنے والے کے بھیجے میں اتر جائیں تو ٹھیک ہے، یہ باتیں اعتراض کرنے والے کے دماغ میں اتر جائیں تو ٹھیک ہیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو ایسے آدمی کو وہ دن دور نہیں کہ جب وہ یہ بھی کہیں گے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کئی نبیوں کو قتل کیا گیا، قرآن میں ان کے واقعات موجود ہیں، یہاں تک کہ ابھی کچھ دن پہلے تفسیر میں گزرا کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت میں 43 نبیوں کو شہید کر دیا۔ نبی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، اللہ کا بہت بڑا مقرب ہوا کرتے ہیں، تو 43 لوگوں کو، 43 نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا۔ تو نبیوں کو قتل کرنا، شہید کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ان کو ماننے والوں نے انہیں شہید کر دیا، ان کی قوم نے انہیں شہید کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیاء کو قتل سے نہیں بچا سکا تو پھر کسی دوسرے کی کیا امید کر سکتا؟ یعنی اگر یہ سوال یہاں پر اٹھاؤ کہ حضور اپنے نواسے کو نہ بچا سکے تو امت کو کیسے بچائیں گے، حضرت امام حسین اپنی جان نہ بچا سکے تو دوسرے کی جان کیا بچائیں گے، اگر ایسا ہی سوال کیا جائے تو یہ اعتراض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے نبیوں کو نہ بچا سکا تو دوسروں کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ اعتراض ہوتا ہے، اس لیے اعتراض کرنے والوں کو سوچ سمجھ کر کے اعتراض کرنا چاہیے اور ایسے فالتو باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب یہ جو معاملہ ہوا تھا کربلا کا، یہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یزید کے ساتھ۔ یہاں پر حضرت امام حسین کی فضیلت کے تعلق سے بات مکمل ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو یزید کے تعلق سے ہوگی، اور یزید کون تھا، کیا کرتا تھا، کس طریقے سے اس نے خرابیاں پیدا کی، کس طریقے سے اس نے شریعت کا مذاق اڑایا، کس طریقے سے وہ ناجائز چیزوں کو جائز کرنے لگ گیا، ماں بہن اور بیٹیوں سے کس طرح شادی کرنا اس نے جائز قرار دے دیا، اور اس کے بارے میں لعنت کرنا کیسا ہے، اسے کافر کہنا کیسا ہے، ان سارے تعلق سے انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما، حضرت امام حسین شہیدان کرب و بلا کے فیضان سے مالا مال فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، ایمان کے ساتھ رکھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔